کیا امام حسین علیہ السلام کے روزے کا تعزیہ یا شبی بنانا جائز ہے؟ اور وجہ اللہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، آنا وجہ اللہ الباقی بعد فناء کل شیء، یعنی کہ میں اللہ کا وجہ یعنی چہرہ ہوں جو تمام اشیاء کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اور ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں، ہم مخلوقات میں اللہ کا وجہ چہرہ ہیں کہ خلائق ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی توجہ کو کوئی شخص اپنی طرف پھیرنا چاہتا ہے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، پس وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو کس چیز کو دیکھیں جو وہ ہماری طرف متوجہ ہو؟ پس ہم کو اس وجہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے جو مظہر اسم اللہ ہے، یا اللہ کے اس گھر کی طرف دیکھنا چاہیے جو بیت اللہ ہے، یا جو مولود وجہ اللہ ہے۔ پس جب ہم بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولد امام علی کی طرف توجہ کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری طرف متوجہ ہونا اللہ کا متوجہ ہونا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نفوس قادسیہ مقدسہ ہیں، وجہ اللہ ہیں مخلوقات کے لیے، تمام کائنات کے لیے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ سے تمام مخلوقات ہر روز سوال کرتے ہیں، اور یہی نفوس ہر عالم میں ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہو کر سائلین کی حاجت روائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب جب کوئی عمارت وجہ اللہ کی عمارت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے اور مسجد بنا دی جاتی ہے تو اس کو اتنی تعظیم و توقیر ہو جاتی ہے، اور روضہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو خود وجہ اللہ کا مزار ہے، اس کی کیا کچھ تعظیم و توقیر ہونی چاہیے، اور اس کی نقل جس کو ہم تعزیہ کہتے ہیں کہ کچھ عزت و حرمت کے لائق ہے۔ اور یہ تعزیہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ ہم اس اقام توحید حقیقی اللہ کے تذکر کے لیے بناتے ہیں جو دشت کربلا میں 72 جانیں دے کر کی گئی ہیں، جس سے اللہ یاد آتا ہے، اس کے 1,24,000 انبیاء و مرسلین یاد آتے ہیں، وہ نماز یاد آتی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں پڑی گئی ہے، اور وہ صبر یاد آتا ہے کہ جس کی نظیر انبیاء و مرسلین میں بھی نہیں پائی گئی، اور تذکرہ عبادات کے لیے محراب دار عمارت اور تمثال یعنی مجسمہ کا بنانا قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے باذن پروردگار جنون سے یہ کام لیا ہے۔ اور یہ تعزیہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ ہم اس اقام توحید حقیقی اللہ کے تذکر کے لیے بناتے ہیں جو دشت کربلا میں 72 جانیں دے کر کی گئی ہیں، جس سے اللہ یاد آتا ہے، اس کے 1,24,000 انبیاء و مرسلین یاد آتے ہیں، وہ نماز یاد آتی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں پڑی گئی ہے، اور وہ صبر یاد آتا ہے کہ جس کی نظیر انبیاء و مرسلین میں بھی نہیں پائی گئی، اور تذکرہ عبادات کے لیے محراب دار عمارت اور تمثال یعنی مجسمہ کا بنانا قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے باذن پروردگار جنون سے یہ کام لیا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے باذن پروردگار جنوں سے یہ کام لیا ہے۔ ذرا غور و فکر و تفکر سے جناب سلیمان علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ تذکر کی خاطر جناب سلیمان جنوں سے کیا کیا بنواتے تھے۔ پارہ نمبر 22 آیت نمبر 12-13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بعض جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے پروردگار کے حکم سے کام لیا کرتے تھے، اور جو جن ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا ہم اس کو عذاب جہنم چکھاتے، پس وہ جن ان کے واسطے جو کچھ وہ چاہتا تھا بنا دیتے تھے۔ محراب دار عمارتیں بناتے تھے جس میں پہلے کبھی انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور تمثالیں انبیاء بناتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں، بس ان تماثلوں کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کی عبادت یاد آتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب مائل با عبادت ہوتے تھے، پس جب کہ شبی تک بنا لینا قرآن سے ثابت ہے تو محراب دار عمارت یعنی تعزیہ بنانے میں کیا قباحت ہے؟ بت پرستی میں اور تعزیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بت پرست ان جاندار شکلوں اور تماثلوں کو موثر بذات مانتے ہیں اور انہی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں،
اور تعزیہ دار تعزیہ جس کا بت کا اطلاق کرنا حماقت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ کسی ذی روح کی تمثال نہیں ہے۔ اس وجہ اللہ کے مزار کی عمارت کی شبی سمجھتے ہیں، جس نے توحیدی حقیقی کی خاطر دشت کربلا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام و مرسلین کے مصائب سے زیادہ مصائب کا مقابلہ کر کے اسلام سید المرسلین کو قیامت تک کے لیے قائم و ثابت کر دیا، جس کو بنی امیہ نے درم و برہم کر ڈالا تھا۔ اور یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ یعنی جو کوئی شخص کسی شخص کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے اثار کو بھی دوست رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کسی اثار کو کوئی دوست رکھتا ہے تو صاحب اثار کو محبوب سمجھنا اس کی انتہا درجے کی محبت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف سے تو انتہا درجہ کی محبت ہو اور دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو۔ محال ہے، محبت دونوں طرف سے مساوی ہوتی ہے۔ بس جب تعزیہ دار وجہ اللہ کے اثار کو محبت کے ساتھ ہم بناتے ہیں اور اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں تو ممکن نہیں کہ وجہ اللہ ان کی طرف متوجہ نہ